نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلال وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ارب کروڑ ہزاروں درود، سردار نبیوں کے سردار پر بے حد بے شمار درود و سلام۔ درود پڑھنا اللہ کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے، اس لیے کائنات کی ہر چیز اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے درود پاک پڑھنے میں مصروف ہے۔ سبحان اللہ۔ ہیں وہ قاسم اگرچہ ہیں موتی خدا، جس کو جو کچھ ملا انہی سے ملا، جوش پر ان کا ہر دم ہے جود و عطا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، نظر کرم یا رسول اللہ۔ کوئی مشکل پھر مشکل نہیں رہتی، درود پاک پڑھنے سے بہاریں لوٹ آتی ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ درود پڑھتا رہوں گا، پڑھاتے رہوں گا، درود کی محافل سجاتے رہوں گا، درود کی خدمت ہے نوکری میری، انشاءاللہ ڈیوٹی اپنی نبھاتا رہوں گا۔ درود شریف پڑھنے والوں کے نام، کام اور انجام روشن ہو جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والوں کے نام بھی روشن ہو جاتے ہیں، کام بھی روشن ہو جاتے ہیں، انجام بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے درود شریف پڑھنے والوں کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے، درود شریف پڑھنے والوں کا دماغ بھی روشن ہو جاتا ہے، درود شریف پڑھنے والوں کا ضمیر بھی روشن ہو جاتا ہے، درود شریف پڑھنے والوں کے چہرے بھی روشن ہو جاتے ہیں، درود شریف پڑھنے والوں کے خیالات بھی روشن ہو جاتے ہیں، درود شریف پڑھنے والوں کے نظریات بھی روشن ہو جاتے ہیں، درود شریف پڑھنے والوں کے جذبات بھی روشن ہو جاتے ہیں، درود شریف پڑھنے والوں کے اعمال بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے دن، مہینے اور سال بھی روشن ہو جاتے ہیں، درود شریف پڑھنے والوں کے اخلاق بھی روشن ہو جاتے ہیں، درود شریف پڑھنے والوں کے کردار بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے درود شریف پڑھنے والوں کے مقدر بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والوں کے مقدر بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آقا جان ہم ہیں آپ کے غلام، آپ پر اربوں خربوں درود و سلام، آپ پر اربوں خربوں درود و سلام۔ سبحان اللہ۔ درود سے رشتہ دراصل حضور سے رشتہ ہے۔ درود پاک سے رشتہ بنانا اصل میں آقا دو جہاں نبی محترم والی کون و مکان سید الانبیاء سے رشتہ بنانا ہے، تعلق بنانا ہے۔ اور اللہ پاک کی عزت کی قسم کہ جس کا تعلق، جس کا رشتہ آقا نامدار سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے، ساری کائنات اس سے محبت و ادب سے پیش آتی ہے۔ بے شک ساری کائنات اس سے محبت بھی کرتی ہے، اس کا ادب بھی کرتی ہے، اس کا احترام بھی کرتی ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق اسے دعائیں دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی مخلوقات ہیں کہ بندہ گن نہیں سکتا، سمندر کی مچھلیوں کو گن نہیں سکتا، زمین کی چونٹیوں کو گن نہیں سکتا، آسمان کے ستاروں کو گن نہیں سکتا، جنگل کے جانوروں کو گن نہیں سکتا، اور کتنی مخلوقات ہیں، پرندوں کی تعداد کو بندہ گن نہیں سکتا۔ تو کیا فرمایا کہ کائنات کی ہر مخلوق اسے دعائیں دیتی ہے، کس کو؟ جو آقا کے ساتھ اپنا رشتہ بنا لیتا ہے، جو آقا کے ساتھ اپنی دوستی کر لیتا ہے درود کے ذریعے، درود پاک کے ذریعے۔ درود پاک صرف ایک عمل نہیں ہے، بلکہ درود پاک صرف ایک عبادت نہیں ہے۔ درود پاک کیا ہے؟ درود پاک کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ۔ درود پاک کی جتنی بھی شان بیان کی جائے، اس کے فضائل بیان کیے جائیں، اس کی فضیلت بیان کی جائے، بہت کم ہے۔ درود پاک وہ عمل ہے، درود پاک ایسا کام ہے، درود پاک ایسی دعا ہے، درود پاک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ساری کائنات سموئی ہوئی ہے۔ درود پاک برکتوں اور بلائیوں کا ایسا خزانہ ہے جسے زوال نہیں۔ تعریف کرتی ہوں جب خیر الانام کی، عزت بڑھتی ہے میرے کلام کی۔ سنا ہے لحد میں آقا تشریف لائیں گے، عادت بنا رہی ہوں درود و سلام کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ یا اللہ جیسی تو چاہتا ہے ویسی ہمیں محبت عطا فرما، اور دن رات ہر سانس، ہر گھڑی، ہر لمحہ پیارے آقا پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا ہو جائے، اور مرتے دم بھی درود زبان پہ جاری ہو جائے، اور اس درود پاک کے صدقے سے اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہماری مشکلات کو حل کر دے، مصیبتوں پریشانیوں پر نظر رحمت فرما، اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ سب کی مشکلات کو حل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔